راجگیر میں قیام کے دوران ایک جوگی آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ اسلام میں ولی کامل کی پہچان کیا ہے۔ آپ نے اس جوگی سے فرمایا کہ اسلام میں ولی کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اس پہاڑ سے کہے اے پہاڑ تو سونا بن جا تو وہ سونا ہو جائے۔ ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ آپ نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے پہاڑ، میں تو مثال دے رہا تھا، اپنی اصلی حالت پر لوٹ آ۔ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر اس جوگی اور اس کے کئی ساتھی نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جن عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان عظیم ہستی کا نام حضرت مخدوم شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی زندگی کے حالات اور واقعات سے ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں واقف کرائیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا پورا نام مبارک حضرت مخدوم شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے چند القاب مبارک: مخدوم الملک، مخدوم جہاں، سلطان المحققین، سلطان المحققین۔ آپ کی ولادت 29 شعبان 661 ہجری جولائی 1263 عیسوی کو منیر، پٹنہ، بہار میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری بن مخدوم اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور والدہ کا نام بی بی رضیہ بنت مخدوم سید شہاب الدین پیر جگجوت بلخی ہے۔ آپ کے پردادا مولانا محمد تاج الدین جیروشلم کے قریب قدس الخلیل سے ہند میں آئے تھے اور منیر میں مقیم ہوئے تھے۔ شیر خواری دودھ پینے کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کی والدہ آپ کو گھر میں چھوڑ کر پڑوس کے ایک مکان میں گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بزرگ جھولے کے پاس بیٹھ کر جھولے کو ہلا رہے ہیں۔ جب ان کی نظر آپ کی والدہ پر پڑی تو غائب ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے تمام حال اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور اس بچے کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ یہ بچہ اپنے زمانے کا ولی کامل اور مخدوم ہوگا۔ بچپن سے ہی آپ کو حصول علم میں دلچسپی تھی۔ 12 سال کی عمر میں نارایا گنج کے قریب سونار گاؤں جا کر حضرت اشرف الدین ابو توامہ بخاری سے عربی، فارسی، فلسفہ، علم استدلال کی تعلیم حاصل کی۔ آپ 24 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے۔ وہاں آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور دیگر اصفیاء سے فیض حاصل کیا۔ آخرکار آپ اپنے بڑے بھائی مخدوم جلال الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مہرولی میں حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی بارگاہ میں آئے اور حضرت کے مرید ہوئے۔ پھر آپ منیر کے قریب بیہا کے جنگل میں اور پھر راجگیر میں مجاہدہ کرتے رہے۔ 30 سال تک مجاہدہ کرنے کے بعد آپ بہار شریف میں سکونت پذیر ہوئے۔ سلطان محمد بن تغلق نے آپ کی خانقاہ کی تعمیر کی اور آپ لوگوں کو تعلیم اور فیض عطا کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کرامات: راجگیر میں قیام کے دوران ایک جوگی آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ اسلام میں ولی کامل کی پہچان کیا ہے۔ آپ نے اس جوگی سے فرمایا کہ اسلام میں ولی کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اس پہاڑ سے کہے اے پہاڑ تو سونا بن جا تو وہ سونا ہو جائے۔ ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ آپ نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے پہاڑ، میں تو مثال دے رہا تھا، اپنی اصلی حالت پر لوٹ آ۔ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر اس جوگی اور اس کے کئی ساتھی نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ کا نکاح بی بی بادام سے ہوا۔ آپ کے صاحبزادے ذکی الدین ہیں۔ آپ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور شوروردی کبریٰ ویا فردوسی سلسلے کے شیخ ہیں۔
آپ کا وصال 6 شوال 782 ہجری جنوری 1381 AD کو جمعرات کے روز ہوا۔ آپ کا مزار بڑی درگاہ بہار شریف بہار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت مخدوم شرف الدین احمد بن یاحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔